بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ الحمد للہ الذی لا مانع لحکمہ ولا ناقض لقضائہ، والصلاة والسلام على سید انبیائہ وسند اولیائہ وعلى احبابہ المعارضین لأعدائہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا کفیناک المستہزئین، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، منزہ عن شریک فی محاسنہ فجوہر الحسن فیہ غیر منقاسم۔ یا اکرم الخلق مالی من الوذ بہ سواک عند حلول الحادث العممی، محمد تاج رسل اللہ قاطبۃ، محمد صادق الاقوال والکلم، محمد ذکرہ روح لانفسنا، محمد شکرہ فرد علی الامم۔ رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ واتم برہانہ وعظم شانہ وجل ذکرہ وعز اسمہ کی حمد و ثنا، اور حضور سرور کائنات مفخر موجودات زینت بزم کائنات دستگیر جہاں غم گسار زماں سید سروراں حامی بے کساں قائد المرسلین خاتم النبیین احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وبارک وسلم کے دربار گوہر بار میں ہدیہ درود السلام عرض کرنے کے بعد رون کے محفل استاذ العلماء شیخ الحدیث حضرت علامہ حافظ محمد عبد الستار سعیدی صاحب زید مجدہ، شیخ الحدیث جامعہ نظامیہ رضویہ لاہور، رون کے محفل قبلہ والد گرامی صوفی غلام سرور صاحب زید مجدہ، لاہور میں تحفظ ناموس رسالت کی تحریک کے روح رواں فدایان ختم نبوت کے امیر شیخ الحدیث حضرت علامہ خادم حسین رضوی صاحب، استاذ العلماء حضرت صاحبزادہ محمد رضا مصطفیٰ نقشبندی صاحب،
سربراہ تحفظ نموس رسالت محاذ شیخ الحدیث و تفسیر حضرت علامہ مفتی محمد اشرف القادری صاحب محتمم الجامعۃ الاشرفیہ لاہور، جامعۃ الاشرفیہ گجرات مراڑیاں شریف، استاذ العلماء شیخ الحدیث و تفسیر حضرت علامہ مولانا محمد سعید قمر صاحب شیخ الحدیث جامعہ رضویہ فیصل آباد، حضرت علامہ پیر سید ظفر علی شاہ صاحب بنوری محتمم جامعہ غوثیہ کوہاٹ، سربراہ ادارہ صراط مستقیم پاکستان خیبر پختونخوا، استاذ العلماء شیخ الحدیث حضرت علامہ مولانا قاضی محمد عبد الرحمن جلالی صاحب فاضل جامعہ محمدیہ نوریہ رضویہ بکھی شریف، ممتاز محقق حضرت پیر سید تبسم بادشاہ بخاری صاحب فتح جنگ اٹک، پروردہ آغوش ولایت حضرت پیر سید محمد ضیاء الاسلام شاہ صاحب گیلانی، سجادہ نشین آستانہ عالیہ نارووالی شریف، پیر طریقت رہبر شریعت حضرت پیر سید کرامت علی حسین شاہ صاحب، سجادہ نشین آستانہ عالیہ علی پور سجدہ شریف، ممتاز ماہر تعلیم پروفیسر راؤ ارتضیٰ حسین اشرفی صاحب زید مجدہ، ہمارے آج کے اس پروگرام کے میزبان محترم الحاج محمد شفیق کیلانی صاحب و نماز کمیٹی جامع مسجد یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، شعبہ صحافت سے تعلق رکھنے والے ہمارے عظیم احباب، ملک کے کونے کونے سے آئے ہوئے عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آزاد کشمیر میرپور سے استاذ العلماء حضرت مولانا محمد بشیر مصطفی صاحب زید مجدہ، ہری پور ہزارہ سے مولانا محمد بابر نقشبندی صاحب، دیگر جلیل القدر علماء کرام، وارثان منبر و محراب، ارباب فکر و دانش، معزز و محتشم حضرات و خواتین، رب ذوالجلال کے فضل اور توفیق سے آج ادارہ صراط مستقیم پاکستان کے زیر اہتمام عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم سیمینار کا انعقاد کیا جا رہا ہے۔ غازی ملت غازی ممتاز حسین قادری زیدہ شرفہ کی رہائی کے لیے تاریخ کے اس نازک موڑ پر اس عظیم الشان سیمینار کا انعقاد کیا جا رہا ہے۔ میں دیکھ رہا ہوں مسجد کا حال، صحن، بہر بازار، ہر طرف عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہجوم ہے۔ اگرچہ اس سیمینار کو روکنے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگایا گیا، بہت سے پراپوگنڈے کیے گئے، مگر عشق کو روکا نہیں جا سکتا اور محبت کے سیلاب کے آگے باندھا نہیں جا سکتا، اور غیرت کے طوفان کا رخ موڑنا مشکل ہوتا ہے۔ یہ تو اس مسجد میں پروگرام کا معاملہ تھا، ہم تو یہ ارادہ بھی رکھتے ہیں کہ غازی ممتاز حسین قادری کی رہائی کے لیے انشاءاللہ ایوان صدر کا بھی رخ کریں گے، پارلیمنٹ ہاؤس کی طرف بھی جائیں گے، اور اللہ کے فضل سے قوت ایمانی سے
اپنے غازی کو رہا کروا کے دم لیں گے انشاءاللہ۔ آج کے اس تاریخی موقع پر حضرت غازی ممتاز حسین قادری کی رہائی کے بارے میں شرعی فتویٰ بھی صادر کیا جا رہا ہے۔ ملک کے نامور مفتیان کرام، شیوخ الحدیث اور بڑی بڑی شخصیات نے اس فتویٰ کی تصدیق کی، تائید کی، اور ابھی آپ کے سامنے وہ اسماء بھی پیش کر دیے جائیں گے۔ ہمارا یہ سیمینار شکوک و شبہات کی ازالہ کے لیے ہے، اور ہم یہ دعوت دے رہے ہیں کسی فورم پر، کسی کورٹ میں، کسی عدالت کے اندر، جہاں بھی کوئی چاہے گا، ہم یہ ثابت کریں گے اللہ کے فضل سے کہ غازی ممتاز حسین قادری ہیرو ہیں اور سلمان تاثیر گستاخ رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس میں ہمیں جو بھی قیمت ادا کرنا پڑی، اور انشاءاللہ اللہ کے فضل سے وہ ادا کریں گے۔ آج کے اس اجتماع کو دیکھ کر دل باغ باغ ہے۔ یہاں شہید پاکستان حضرت علامہ ڈاکٹر سرفراز احمد نعیمی رحمہ اللہ تعالیٰ کے لخت جگر ڈاکٹر راغب حسین نعیمی بھی جلوہ گر ہیں۔ ہمارے ممتاز خطیب ادارہ صراط مستقیم ڈویژن راولپنڈی کے امیر حضرت مولانا عزیز الدین کوکب صاحب اور دیگر کتنے ہی عظیم لوگ علم و دانش کے لحاظ سے ہر طرف یہ ٹھاٹھے مارتا سمندر نظر آ رہا ہے، اور مجھے اپنے امام کا وہ شعر یاد آ رہا ہے، کیا مدینہ سے صبا آئی کہ پھولوں میں ہے آج کچھ نئی بو بھینی بھینی پیاری پیاری واہ ہوا۔ رب ذوالجلال اس بہار کو آباد رکھے۔ چونکہ یہ سیمینار ہے اور اس میں ہم نے مسائل کا بیان کرنا ہے، عام جلسہ سے اس کا انداز تھوڑا سا ہٹ کے ہے، تو آپ نے اپنے جذبات پہ قابو بھی رکھنا ہے کہ نعرے وغیرہ پہلے کافی لگا لیے ہیں اور پھر آخر میں بھی لگا لیں گے جب وقفہ ہوگا، تو بات کو توجہ سے سننا ہے تاکہ ہماری اس ایمانی تحریک کو معاذ اللہ جو اپنے زرد علم کی وجہ سے روکنا چاہتے ہیں اور جانور قسم کے دانشور جو اس رستے میں حائل ہونا چاہتے ہیں، ہم دلیل کی زبان میں ان پر اتمام حجت کرنا چاہتے ہیں، پہلے بھی کیا ہے اور مزید کر رہے ہیں، اور دعا کرتے ہیں رب ذوالجلال ان کو ہدایت عطا فرمائے۔ یاد رہے کہ چونکہ آج کے سیمینار کے لحاظ سے میری گفتگو جو میں چاہتا ہوں کہ کی جائے اور حالات بھی کچھ تقاضا کرتے ہیں، وہ تقریباً 50 گھنٹے کی ہے، اور میں نے نہایت ہی اختصار سے اس کی سمری تیار کرتے ہوئے اپنے ان عظیم رفقا کے مشورے سے ایک نشست اس سے پہلے مکمل کر لی ہے۔ اس پر یقیناً آپ حضرات کو افسوس بھی ہوگا، لیکن چونکہ رات تھوڑی ہے، دور دراز سے لوگ آئے ہیں اور پھر واپس بھی جانا ہے، اور نیٹ پر وہ سب کچھ آپ دیکھ لیں گے۔ 3.5 گھنٹے کا مقالہ پہلے پیش کر چکا ہوں، اور آپ سے پیش کی معذرت بھی چاہتا ہوں۔ ظہر کے بعد، عصر کے بعد اور مغرب کے بعد وہ دلائل مکمل کیے گئے ہیں، اور انشاءاللہ آپ کے سامنے وہ سی ڈیز کی شکل میں اور نیٹ پر وہ آ جائیں گے۔ ابھی آج جو تاریخ ساز فتویٰ اس سلسلہ میں جاری کیا جائے گا، اس کا ٹیکسٹ اور اجمالی مضمون آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ مفتیان کرام کی ایک لمبی فہرست ہے، اس کا بھی انشاءاللہ ساتھ تھوڑی دیر کے بعد تذکرہ کر دوں گا۔ یہ سوال بھیجا تھا صاحبزادہ محمد رضا مصطفیٰ نقشبندی صاحب نے،
جو جامعہ رسولیہ شیرازیہ بلال گنج لاہور کے ناظم اعلیٰ اور تحفظ ناموس رسالت محاذ کے سربراہ ہیں، ان کے سوال کے جواب میں بندہ ناچیز نے یہ فتویٰ ترتیب دیا، اور آج پریس کی اور عوام کی نظر کیا جا رہا ہے، اور اس وقت جو ہمارا لائیو پروگرام پوری دنیا پہ جا رہا ہے اس میں ہم اس کو پیش کر رہے ہیں۔ سوال یہ تھا، کیا فرماتے ہیں علماء دین اس مسئلہ کے بارے میں کہ ملک ممتاز حسین قادری نے سابق گورنر سلمان تاثیر کو تحفظ ناموس رسالت کے جذبہ کے تحت قتل کیا؟ اب وہ تقریباً 9 ماہ سے جیل میں ہیں، حکومت انہیں سزا دینے پر مصر ہے، لیکن عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کی رہائی کے لیے کوشاں ہیں، لہٰذا ان کی رہائی کے بارے میں بتائیں کہ شرعی حکم کیا ہے۔ اس کا جو جواب کا خلاصہ ہے وہ اس وقت پیش کر رہا ہوں۔ الجواب: خالق کائنات جل جلالہ نے انسانیت کی بھلائی کے لیے انبیاء کرام علی نبینا وعلیہم الصلاۃ والسلام کو مبعوث کیا، اور ان کے آخر میں سید المرسلین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں جلوہ گر کیا، اور آپ کو تمام جہانوں کی رحمت بنا کر بھیجا۔ آپ نے اپنی تعلیمات سے انسان کو ثریا کی رفتوں تک پہنچا دیا۔ رب کائنات جل جلالہ نے انسانوں پر محسن کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب و احترام کو لازم کیا ہے۔ ارشاد باری تعالی ہے، وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم و توقیر کرو۔ معاذ اللہ اگر کوئی شخص توہین رسالت کرتا ہے تو خود ہلاکت کے رستے پہ چل نکلتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ، بے شک ان ہنسنے والوں پر ہم تجھے کفایت کرتے ہیں۔ رب ذوالجلال نے گستاخوں سے نمٹنے کا کام اپنے ذمہ کرم پہ لیا ہے، لیکن ڈیوٹی عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی لگا دی ہے۔ رب ذوالجلال کا فرمان ہے، لَإِن لَّمْ يَنْتَهِ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ وَالْمُرْجِفُونَ فِي الْمَدِينَةِ لَنُغْرِيَنَّكَ بِهِمْ ثُمَّ لَا يُجَاوِرُونَكَ فِيهَا إِلَّا قَلِيلًا مَلْعُونِينَ أَيْنَمَا ثُقِفُوا أُخِذُوا وَقُتِّلُوا تَقْتِيلًا۔ اگر باز نہ آئے منافق اور جن کی دلوں میں روگ ہے اور مدینہ میں جھوٹ اڑانے والے، تو ضرور ہم تمہیں ان پر شہ دیں گے، پھر وہ مدینہ میں تمہارے پاس نہ رہیں گے مگر تھوڑے دن، پھٹکارے ہوئے ہیں، جہاں کہیں ملیں پکڑے جائیں اور گن گن کے قتل کیے جائیں۔ سورۃ الاحزاب آیت نمبر 60 اور 61۔ سرور کونین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے متعدد مقامات پر گستاخوں کو قتل کرنے کا خود حکم دیا۔ خلفائے راشدین رضی اللہ تعالی عنہم کا فیصلہ بھی یہی ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، ائمہ مجتہدین اور بعد والی امت اس بات پر متفق ہے کہ گستاخ رسول صلی اللہ علیہ وسلم واجب القتل ہے۔ صورت واقعہ یہ ہے کہ اٹاں والی ننکانہ کی ملعونہ آسیہ نے سید المرسلین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں توہین کی۔ 19 جون 2009 کو اس پر مقدمہ درج ہوا۔ اس نے ایس پی شیخو پورہ سید محمد امین اور دیگر معززین کی موجودگی میں توہین رسالت کے جرم کا اعتراف کیا۔ تقریباً 1.5 سال کی تفتیش کے بعد ایڈیشنل سیشن جج ننکانہ محترم نوید اقبال نے 11 نومبر 2010 کو ملعونہ آسیہ کو 295 سی کے تحت سزائے موت کا حکم سنایا۔ سابق گورنر سلمان تاثیر اسے چھڑانے کے لیے جیل پہنچا اور کہا، میں اسے صدر سے معافی دلواؤں گا، اور جس قانون کے تحت مجرمہ کو سزا دی گئی معاذ اللہ اسے کالا قانون کہا، ظالم قانون کہا، اور توہین رسالت صلی اللہ علیہ وسلم پر سزائے موت کو معاذ اللہ ظالم سزا کہا۔ مخفی نہ رہے کہ 295 سی اگرچہ ضیاء الحق کے دور میں آئین کا حصہ بنا، مگر اس کا جو مضمون ہے وہ قرآن و سنت کا حکم ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ وہ صدر ضیاء الحق کی ناموس کا قانون نہیں، وہ تو
ناموس رسالت کے تحفظ کا قانون ہے۔ چنانچہ اس قانون کو کالا کہنا یا ظالم کہنا یا اس سزا کو ظالم کہنا یہ صریح توہین رسالت ہے۔ یوں سمجھیے کہ اگر کوئی شخص کسی کاغذ پر لکھتا ہے اللہ ایک ہے، دوسرے شخص کو پتا ہو کہ اس کاغذ پہ کیا لکھا ہے، اس کے باوجود وہ کہے کہ میں اس لکھے ہوئے کو نہیں مانتا، یہ تو ایک انسان کا لکھا ہوا ہے، تو یہ کفر ہوگا۔ اگرچہ یہ ٹھیک ہے وہ انسان نے لکھا ہے، مگر حکم تو قرآن کا ہے۔ چنانچہ یہاں یہ تعویل مفید ہی نہیں ہے اور نہ ہی اس کی کوئی گنجائش ہے کہ اس نے ضیاء الحق کے بنائے ہوئے قانون کو کالا قانون کہا۔ یہاں یہ تعویل بھی نہیں ہو سکتی کہ سابق گورنر نے نام لے کر توہین رسالت نہیں کی، کیونکہ یہ طے شدہ بات ہے کہ گورنر کو پتہ تھا کہ 295 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و ناموس کا قانون ہے، کوئی اور معہود قانون مذاکرہ کلام میں تھا ہی نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نالین شریف کی توہین کفر ہے، تو آپ کی عزت و ناموس کے قانون کی توہین کتنا بڑا کفر اور کتنا بڑا جرم ہوگا۔ گورنر نے اسے انسانی قانون کہا، اور جو اس میں گستاخ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شرعی سزا ہے یعنی سزائے موت، اسے ختم کرانے کا عزم کیا اور اس پر فخر کیا کہ میں اس کے خلاف میں نے آواز اٹھائی ہے۔ اس نے گستاخ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سزا یعنی سزائے موت کو انسانیت کے خلاف کہا، اور اس کے یہ جملے ریکارڈ میں موجود ہیں۔ یہ اس کے جملے ہیں جو اس نے کہے، اس لیے اس کو جو سزا دی گئی میں سمجھتا ہوں یہ انسانیت کے خلاف۔ اس سے یہ بالکل واضح ہے کہ سلمان تاثیر 295 کے پروسیجر میں تبدیلی کا ہی حامی نہیں تھا، بلکہ وہ توہین رسالت کے جرم پر سزائے موت کے شرعی حکم کا منکر بھی تھا اور پاکستانی آئین سے اسے ختم کروانا چاہتا تھا، جبکہ اس پر پوری امت کا اتفاق ہے کہ ایسا کرنا بالاتفاق کفر ہے، جس کفر کا اس نے برملا ارتکاب کیا۔ جب اس نے کہا کہ توہین رسالت کے جرم کی قرآن و سنت میں، جب اس سے کہا گیا کہ یہ قرآن و سنت میں سزا ہے اور تم اس گستاخ عورت کو معافی دلوانا چاہتے ہو، تو اس نے جواب میں کہا، یہ اس کے الفاظ ہیں، ہم انسانی طور پر بات کرتے ہیں، ہم اس میں مذہب کو لانا نہیں چاہتے۔ تو اس نے واضح طور پر مذہب کو رد کیا۔ اب مذہب کون کہتا ہے؟ ضیاء الحق کا بنایا ہوا۔ لفظ مذہب کے مقابلے میں اس نے انسانیت کو رکھا اور یہ واضح کیا کہ معاذ اللہ اسلام ایسا دین نہیں کہ جو انسانیت کے حقوق کو پورا کر سکے۔ انسانیت اور چاہتی ہے اور مذہب اور چاہتا ہے، اور ہم ناموس رسالت کے مسئلے پر مذہب کی بات نہیں مانیں گے، معاذ اللہ انسانیت کی بات مانیں گے۔ تو وہ تعویلیں جو لوگ کر رہے ہیں کہ اس نے نواز شریف کے قانون کو ایسا کہا، اس نے وہ ضیاء الحق کے قانون کو ایسا کہا، تو یہ تعویلیں فائدہ نہیں دیتی۔ وہ اپنی زبان سے یہ کہہ چکا ہے کہ میں مذہب کو بیچ میں لانے نہیں چاہتا اور میں مذہب کو سائٹ پہ رکھ کر انسانیت کے نام پر اس کو معاذ اللہ چھڑانا چاہتا ہوں۔ چونکہ جو پہلی نشست ہے اس میں ہم گورنر کے کلپ پیش کر کے اس پر حوالہ جات پیش کر چکے ہیں تفصیل کے ساتھ۔ یہاں یہ بات بھی ہمارے پاس ریکارڈ میں موجود ہے کہ جب اس سے پوچھا گیا کہ احمدیوں کے بارے میں تمہاری جماعت حکمران تھی جب قانون پاس ہوا اور قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دیا گیا، تو اس قانون کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ تو اس نے کہا کہ یہ قانون بھی انسانیت کے خلاف ہے۔ تو ختم نبوت کا جو قطعی اور اجماعی عقیدہ ہے اس کے مقابلے میں بھی اس نے انسانیت کا لفظ استعمال کیا اور کہا کہ یہ غیر مسلم اقلیت قرار دینے کا جو قانون ہے یہ بھی انسانی قانون ہے۔ تو جو بالاجماع مسلمانوں کا عقیدہ ہے ختم نبوت کا، اس کے مقابلے میں اس عقیدے کو وہ انسانیت کے خلاف سمجھتا، اور واضح طور پر اس کے الفاظ موجود ہیں اور وہ ہم تفصیلی بحث میں اس کو پیش بھی کر سکتے ہیں۔ اس واسطے اس فتویٰ کا جو خلاصہ میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، یہاں واضح طور پر اس نے مذہب اسلام کو انسانی حقوق کے لحاظ سے ناقص قرار دیا ہے اور اتنے اہم مسئلے پر مذہب کے مقابلے میں مغربی سوچ کو ترجیح دی جو کہ کفر صریح ہے۔ علماء نے اس پر احتجاج کیا مگر وہ اپنی بات پہ ڈٹا رہا اور معاذ اللہ انہیں جوتے کی نوک پہ رکھنے کا کہا۔ حکومت خاموش تماشائی بنی رہی۔ ایک صوبہ کے سربراہ کی طرف سے مذہب اور اسلام اور ناموس رسالت کے خلاف اتنے بڑے حملوں کے باوجود قانون متحرک نہیں ہوا
اور اتنا بڑا حکومتی فرد اپنے قول اور فعل سے آئین پاکستان کی دھجیاں اڑاتا رہا اور کسی نے اسے قانون کے احترام کا احساس نہیں دلایا۔ اس سے عاشقان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے جذبات کو ٹھیس پہنچی، جو ٹھیس پہنچی اس کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا۔ ستم بالائے ستم یہ ہے کہ سابق گورنر نے آئے دن ہر چینل پر ایسی ہی توہین امیز گفتگو کی، جس کے نتیجہ میں 4 جنوری 2011 کو حکمرانوں کی مجرمانہ خاموشی پر نشہ اقتدار میں مست حکمرانوں کی مجرمانہ خاموشی کو دیکھ کر اس اقتدار میں مست گستاخ کو غازی ممتاز حسین قادری نے خود ہی ٹھکانے لگا دیا۔ غازی ممتاز حسین قادری کے اس فعل کو اس خاص پس منظر میں دیکھنا چاہیے کہ جس طرح کی صورتحال میں اور جن وجوہات اور کیفیات کی بنیاد پر انہوں نے ایسا کیا، یہ ان کا ایک ایمانی تقاضا تھا، اور یہ ایسی صورتحال میں یہ فعل دہشت گردی کے زمرے میں نہیں آتا، بلکہ یہ مخصوص حالات میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا ایک باب ہے۔ اس لیے انسداد دہشت گردی کے جج جسٹس پرویز نے بھی فیصلہ سناتے ہوئے غازی ممتاز حسین قادری کے فعل کو اسلام کے مطابق کہا۔ ادھر اسلام دشمن قوتیں ان کو سزا دلوانے پہ تلی ہوئی ہیں، اور غازی ممتاز حسین قادری کی قید میں طوالت غلامان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پریشانی کا باعث ہے، جبکہ دشمنان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی کا باعث بنا۔ اس لیے قرآن و سنت کی روشنی میں ہمارا یہ تقاضا ہے، اور قرآن و سنت کے دلائل کا یہ تقاضا ہے کہ انہیں فی الفور رہا کیا جائے، اور اس سلسلہ میں کوئی بیرونی دباؤ قبول نہ کیا جائے۔ یہ اس فتوے کا خلاصہ تھا جو کہ جاری کیا گیا ہے، اور اس میں ایک تفصیلی لسٹ ہے جو میں مفتیان کرام کی آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ ایک بار اس بحث کو چھیڑتے ہوئے، شروع کرتے ہوئے، اس کے آغاز میں جو گورنر کے کلپ ہیں وہ میں پھر کہوں گا تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ اس نے کیا کیا کہا تھا۔ نمبر 1، گورنر صاحب، ایک قانون آپ کی جماعت کے سربراہ نے بھی بنایا تھا 1970s میں، جس میں احمدیوں کو غیر مسلم قرار دے دیا گیا تھا۔ اس قانون کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ وہ قانون بائی دی وے وہ ساری اسمبلی نے پاس کیا تھا، اور وہ جماعتی بنیادوں پہ نہیں پاس ہوا، اور وہ جو اس وقت ANP ہے انہوں نے بھی اس کو سپورٹ کیا۔ میں سمجھتا ہوں وہ ایک اگین انسانی قانون ہے، وہ کو خدا کا قانون نہیں ہے۔ اگر تو یہ جو اجماعی عقیدہ ہے مسلمانوں کا، اس کو بھی غیر انسانی قانون کہا، اور اس کو انسانیت کے خلاف معاذ اللہ قرار دیا۔ نمبر 2، میں آیا ہوں یہاں آسیہ بی بی کو ملنے کے لیے، اور یہ 1.5 سال جیل رہی ہے، اور ان کو سزا سنائی دی گئی ہے، جو میں سمجھتا ہوں ایک بڑی سخت اور ظالم سزا ہے، اور انہوں نے پروسیجر پر اعتراض نہیں کر رہا، سزا پہ اعتراض کر رہا۔ جو قرآن و سنت کا حکم ہے اس سزا کو ظالم سزا کہا۔ دوبارہ سنائیں 2 نمبر۔ میں آیا ہوں یہاں آسیہ بی بی کو ملنے کے لیے، اور یہ 1.5 سال جیل رہی ہے، اور ان کو سزا سنائی دی گئی ہے، جو میں سمجھتا ہوں ایک بڑی سخت اور ظالم سزا ہے، اور انہوں نے اپیل درج کی ہے صدر پاکستان کو، آصف علی زرداری صاحب، کہ ان کی سزا جو ہے معاف کی جائے۔ نمبر 3، انشاءاللہ نہیں ہونا چاہیے، اس میں مذہب کا تعلق نہیں ہے، ہم انسانی طور پہ بات کر رہے ہیں، اس میں مذہبی ہم مذہب کو اس میں لانا نہیں چاہتے۔ اب یہ وہ واضح کفریات ہیں۔ اس نے کہا کہ مذہب کا اس سے کوئی تعلق ہی نہیں، ناموس رسالت کے مسئلے کی جو سزا ہے اس کو کہہ رہا ہے کہ مذہب کا اس سے کوئی تعلق نہیں، اور ہم مذہب کو بیچ میں لانے نہیں چاہتے، اور انسانیت کو اس کے مقابلے میں وہ آگے اپنی طرف سے پیش کر رہا ہے۔ تو یہ اس کے بارے میں تفصیلی بحث جو ہے وہ پہلے ہو چکی ہے، اور مزید انشاءاللہ ابھی دلائل کی روشنی میں
اس کو بیان کیا جائے گا۔ یہاں یہ بات ذہن میں رہے کہ ناموس رسالت پر ہمیشہ پوری قوم کا اتفاق رہا ہے اور آج بھی ہے کہ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں صراحتاً اشارتاً کنایتاً کوئی بندہ توہین کرتا ہے تو وہ گستاخ قرار پاتا ہے اور واجب القتل ہوتا ہے۔ ابھی ہم اس سلسلہ میں احناف کے بالخصوص فقہائے احناف کے دلائل بھی لائیں گے اور جو پوری امت کا اتفاق اور اجماع ہے اس کو بھی سامنے رکھیں گے۔ مگر بڑے افسوس سے کہا جا رہا ہے کہ آج ایک نئی تعریف سامنے آ گئی ہے۔ اس تعریف کا خلاصہ یہ ہے کہ صرف ایک صورت ہے توہین رسالت کی، اور وہ صورت کیا ہے کہ گستاخی کے الفاظ بھی صریح ہوں، کفر پر صراحتاً دلالت کریں، اور پھر اس بندے کی نیت بھی عدم کفر کا کوئی اس میں احتمال نہ ہو، اور پھر ساری امت کے علماء اس پر متفق ہو جائیں کہ یہ گستاخی ہے، تو پھر اس کو گستاخی معاذ اللہ کہا جائے۔ جبکہ یہ بات بالکل واضح ہے کہ ناموس رسالت کے مسئلے پر جس وقت کوئی بندہ کنایتاً توہین کرتا ہے کہ اس کے لفظ کو لازم آتی ہے توہین، تو وہ پھر بھی گستاخ ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جو صریح لفظ ہو تو نیت کا اعتبار ہی نہیں ہوتا، لیکن آج جو تعریف کی جا رہی ہے ایک شخص کی طرف سے، اس میں کہا جا لفظ بھی صریح ہونا چاہیے اور پھر اس کی نیت میں بھی کفر کے سوا دوسرا کوئی احتمال نہیں ہونا چاہیے۔ یعنی نئی تعریف گھڑ لی گئی ہے معاذ اللہ، اور ان لوگوں کی کتابوں میں پہلے جو کچھ ہے وہ ہم تفصیل سے پہلے اس کو بیان کر چکے ہیں پہلی نشست کے اندر۔ تو یہاں پر اجمالی طور پر یہ ہے کہ جب سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے مسئلہ پیش ہوا تھا، اور تفصیل کے ساتھ وہ تفاسیر میں موجود ہے، یہ تفسیر ابن کثیر اس کی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 513 پر بھی ہے، اور در منصور اس کی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 585 پر موجود ہے۔ اختصم رجلان الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دو انسانوں کا جھگڑا ہوا اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے، محبوب علیہ السلام نے فیصلہ فرما دیا، تو جس کے خلاف فیصلہ ہوا تھا، اختصار سے کہتا ہوں، وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس دوسرے کو لے کے چلا گیا، تو جس کے حق میں ہوا تھا اس نے بتا دیا کہ یہ ہمارا فیصلہ پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما چکے ہیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کتنے صحابہ کو اکٹھا کیا، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس پر کتنے دنوں اور سالوں کی بحث کے بعد کچھ فیصلہ کیا۔ آپ حیران ہوں گے جذبہ ایمانی کیا ہے، صرف اتنا پوچھا اکذالک، کہ ایسا ہی ہے کہ پہلے فیصلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اور تم پھر میرے پاس آئے ہو؟ قال نعم، تو اس شخص نے کہا ہاں ایسا ہی ہے، پہلے فیصلہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اور ہم پھر آ گئے ہیں۔ فقال عمر مکانکما حتی اخرج الیکما، پھر ذرا یہیں ٹھہرو، میں آتا ہوں تمہارا فیصلہ کرتا ہوں۔ فخرج الیہما، باہر آئے اور ہاتھ میں تلوار تھی۔ فضرب الذی قال ردنا الی عمر فقتلہ، تو وہ جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلہ کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پھر فیصلہ کروانا چاہا تھا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تلوار مار کے اس کا سر تن سے جدا کر دیا۔ بات سوچنے کی ہے، ارے دوسروں سے رائے لینا، مشورہ عام صحابہ سے یہ تو دور کی بات ہے، وہ تو خود سید المرسلین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ شریف میں موجود ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بظاہر چاہیے تھا کہ ایک نیا مسئلہ پیدا ہوا ہے کہ وہ پوچھیں جا کر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ کے فیصلے کے بعد کوئی بندہ دوسرے سے فیصلہ کرواتا ہے تو کیا توہین بنتی ہے یا نہیں بنتی؟ اگر بنتی ہے تو پھر سزا کیا ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑھ کے حرمت دین پر پہرا دینے والا کون ہوگا؟
آج کہا جا رہا ہے کہ حرمت ناموس رسول صلی اللہ علیہ وسلم، حرمت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تم سامنے رکھ رہے ہو اور حرمت دین کا تم مذاق اڑا رہے ہو، معاذ اللہ. تو حضرت عمر کے سامنے تھی حرمت دین. وہ دہشت گرد نہیں تھے، وہ اشدہم فی امر اللہ عمر، وہ دین کی غیرت کے ترجمان تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی جا کے پوچھنا ضروری نہیں سمجھا کہ اتنی دیر تک اپنا ایمان اس کا کیا بنے گا. فوراً سر اتار دیا ہے. اب جن لوگوں نے آج یہ قید لگائی کہ لفظ صریح ہونا چاہیے، صریح الدلالہ، قطعی طور پر توہین پر دلالت کرے، تو یہاں اس شخص نے جو بشیر نامی منافق تھا، اس نے میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کو معاذ اللہ کوئی گالی نہیں بکی، کوئی اس نے اس طرح کا جملہ نہیں بولا جو براہ راست توہین ہو، بالواسطہ توہین بن رہی تھی کہ اس کو لازم یہ آ رہا تھا کہ یہ شخص معاذ اللہ نبی علیہ السلام کی عدالت کو مسترد کر رہا ہے، یہ بالواسطہ لازم آ رہا تھا. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ ضروری سمجھا کہ یہ توہین کر گیا اور توہین رسالت کا مرتکب ہو چکا ہے، اور آگے پھر توبہ کی مہلت ہی نہیں دی. آج یہ شخص توبہ 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 کر رہا ہے، وہاں توبہ کی مہلت ہی نہیں دی اور نیت کا سوال ہی نہیں کیا. حالانکہ ورثاء نے بعد میں کہا ہم تو بلائی کے لیے حضرت عمر کے پاس گئے تھے، نیت یہ تھی ہمارے بندے کی، اور عمر نے مومن کو قتل کر دیا. تو رب ذوالجلال نے قرآن نازل کیا، فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک. محبوب عمر نے مومن کو قتل نہیں کیا، گستاخ کو قتل کیا ہے. اس بنیاد پر آج اس صورتحال میں، چونکہ پہلے بتایا ہے کہ یہ سیمینار، اس کے دلائل کو آپ نے سننا ہے، چونکہ بہت تفصیل اس پر بحث ہے، لیکن جو آج ایک نئی تعریف گھڑی جا رہی ہے وہ ڈیفینیشن بلاسفیمی کی نئے انداز میں پوری امت کے اجماع کو چھوڑ کر اب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے زیادہ براڈ مائنڈڈ کون ہو سکتا ہے اور ان سے زیادہ دین سے واقف کون ہو سکتا ہے؟ آج کیا ان لوگوں کے پاس دین اڑ کے آیا ہے یا ان وسائل کے ذریعے سے پہنچا ہے؟ تو وہاں پر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کے اس کردار سے، ہمارے پاس اس پر سینکڑوں شواہد اور بھی موجود ہیں کہ جس وقت کنایاتاً بالواسطہ توہین کی گئی، انہوں نے برداشت نہیں کیا اور نہ کوئی شورا کا اجلاس طلب کیا، بلکہ خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی جا کے نہیں پوچھا اور سر اڑا دیا ہے اس کا، اور مجرم قرار نہیں پائے. رب کے قرآن نے ان کی حمایت کی ہے. اس بنیاد پر یہاں اس چیز کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ یہ تو چلو پھر بھی الفاظ تھے، یہ قوت القلوب کے اندر ذکر موجود ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نے ایک شخص کو بلایا جو قاری تھا اور عبس وتولی کی تلاوت کثرت سے کرتا تھا. یہ جلد نمبر 1 ہے، صفحہ نمبر 197 ہے، اس پر یہ تفصیل سے موجود ہے. روی ان عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ بلغہ ان بعض المنافقین یؤم قومہ، کہ ایک منافق ہے، قوم کو وہ امامت کراتا ہے اور صرف سورہ عبسہ ہی پڑھتا ہے. فارسل، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے بلا بھیجا. فضرب عنقہ، جو ہی پہنچتا گیا اس کا سر تن سے جدا کر دیا. اب یہاں پر تو کوئی لفظ بھی نہیں، لفظ بھی موجود نہیں ہے، تلاوت قرآن ہے. ایک تو یہ ہے کہ الفاظ ہوں، ان میں دیکھا جائے صریح ہے یا کنایا ہے، اور اس کے بعد جو کر رہے ہیں نیت ہے یا نیت نہیں ہے. وہاں تو تلاوت قرآن ہے اور لفظ ہے ہی نہیں. بغض ہے دل کا چھپا ہوا بغض جو ہے، اس کو شمار کرتے ہوئے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو گستاخ شمار کیا اور اسے قتل کر دیا. آج جس کی طرف سے یہ نئی تعریف آ رہی ہے، وہ اپنی کتاب تحفظ ناموس رسالت، اس کے اندر ان دونوں چیزوں کو لکھ کر وہاں لکھا ہے کہ اگر ادنا سا شائبہ بھی موجود ہوگا توہین کا
تو وہ بندہ گستاخ رسول بن جائے گا. اور کہا ہے توبہ کی مہلت نہیں دی جائے گی, کہا ہے نیت کا نہیں پوچھا جائے گا. لیکن اب پتہ نہیں کیا مجبوری ہے کہ جس کی وجہ سے وہ سب کچھ جو ہے اسے پس پش ڈالا جا رہا ہے, اور ایک نئی تعریف جو ہے وہ گھڑ کے معاذ اللہ سامنے پیش کی جا رہی ہے. یہاں پر ہم نے تو جو دین پڑھا ہے اللہ کے ولیوں سے, بزرگوں سے کروڑوں رحمتیں برسیں. حضرت حافظ الحدیث پیر سید محمد جلال الدین شاہ صاحب نقشبندی قادری رحمہ اللہ تعالی, بانی مرکزی جامعہ محمدیہ نوریہ رضویہ بکی شریف, اس برکت والے ماحول سے یہ جو ہمارے اکابر, یہ پورے اہل سنت, ان سب کا ایک موقف ہے. ادب گاہے زیر آسماں از عرش نازک تر, نفس گم کردمی آیت جنید و با یزید اینجا. اتنا ادب ہے کہ ہوائیں بھی ادب سے چلتی ہیں. یہ بخاری شریف میں موجود ہے کہ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جا رہے تھے. حدیث نمبر 2691 ہے. پاک محبوب علیہ السلام اپنی سواری پہ بیٹھے تھے, دراز گوش پہ, گدا مبارک. جس وقت گزرے شور زمین تھی, غبار اڑا, تو عبداللہ بن ابی بن سلول کا محلہ تھا, وہ منافقوں کا سردار. اس نے کیا بکواس کی, ناک چڑھائی, اور اس نے کہا آزانی نتن حمارے کا, تمہارے دراز گوش گدے کی بدبو نے مجھے تکلیف دی ہے. توجہ سے سننا, واللہ آزانی لقد آزانی نتن حمارے کا. اب یہاں پر براہ راست ہمارے نبی علیہ السلام کی ذات پر ہٹ نہیں ہے, آپ کی صفات پر بھی نہیں ہے, آپ کی تعلیمات پر بھی نہیں ہے. ایک جانور جس پر محبوب علیہ السلام جلوہ گر ہے, اس کی پشت پہ سرکار بیٹھ گئے. اب اس کی شان کتنی بن گئی ہے کہ جب منافق نے اس جانور کو بدبو والا کہا تو صحابہ سے یہ بھی برداشت نہ ہو سکا. آج لوگ کہتے ہیں کہ یہ کیا عشق رسول ہے کہ یہ ڈنڈے لے کے مال روڈ پہ آ جاتے ہیں, یہ کیا عشق رسول ہے. افسوس ہے مجھے اس طبقے پر, ان کے لیڈر کے خلاف خبر چینل پہ آئے تو ڈنڈے لے کے چینل کا محاصرہ کرتے ہیں, مگر ناموس رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہو تو گھروں میں سو جاتے ہیں. اب یہاں پر صحابہ کرام علیہم رضوان کا عشق اور ہمارا عشق ان کی عشق کے زیر سایہ ہے. جو تجلی کل صفہ پہ تھی وہی تجلی آج جامع مسجد یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں موجود ہے. اب جس وقت سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری کے بارے میں یہ کہا آزانی نتن حمارے کا, تو حضرت عبداللہ بن رواحہ یہ برداشت نہ کر سکے. دیکھو یہ عشق ہے, دہشت گردی نہیں ہے. عبداللہ بن رواحہ نے کیا کہا, کہتے ہیں واللہ لحمار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اطیب ریحا منک, خدا کی قسم ہے میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سواری تجھ سے کہیں زیادہ خوشبو والی ہے. اب ضروری سمجھا کہ اس کو جواب دیا جائے, اور ضروری سمجھا کہ قرض نہ رہنے دیا جائے. حالانکہ صورت مسئلہ کیا ہے کہ خود سید المرسلین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تو موجود ہیں. ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بظاہر چاہیے تھا کہ پوچھ دے محبوب اگر آپ کی سواری کو کوئی کچھ کہتا ہے تو یہ کچھ جرم ہے یا نہیں ہے. وہاں پوچھا ہی نہیں اور سرکار نے روکا ہی نہیں. عشق ہوتا ہی یہ ہے. جس وقت حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا, حالانکہ بظاہر سوالات کئی تھے, ایسے اگر کوئی کہے تو چپ رہنا چاہیے یا بولنا چاہیے, آگے بولنا چاہیے تو نرم بولنا چاہیے یا گرم بولنا چاہیے, یا صرف بولنا چاہیے یا ہاتھ بھی کھولنا چاہیے. یہ سارے سوالات تھے مگر انہوں نے ایک بھی نہیں پوچھا, کام سارے کر دیے. نرم نہیں بولے, بڑا گرم بولے ہیں, اور صرف بولے نہیں ڈنڈوں جوتوں سے لڑائی بھی لڑی ہے. اور سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے
سن کے یہ نہیں کہا کہ ابن رواحہ مفت میں لڑائیاں مول لیتے ہو، مجھ سے پوچھ تو لیتے کہ کچھ کرنا ہے یا نہیں کرنا۔ پاک محبوب علیہ السلام نے تصدیق فرمائی، جس کا نتیجہ یہ بنتا ہے کہ محبوب خوش ہوئے، جو امت میری سواری کی عزت جانتی ہے وہ سوار کی عزت بھی پہرا دیتی رہے گی۔ سوچنے کی بات ہے، وہاں اس پیٹھ کو جس پر میرے نبی علیہ السلام جلوہ گر ہو گئے، اب پورا جانور عزت والا بن گیا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے اب رب کے نام کی قسم اٹھا کے اس کی عزت بیان کی جا رہی ہے۔ واللہ لحمار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اطیب ریحا منک، ایک جانور وہ اس کی نسبت ہو گئی، حالانکہ گدھا ہے، سرکار کی نسبت سے جو عظمت ملی وہ علیحدہ، ویسے جو نسل ہے وہ گدھا حماقت کی علامت حوالہ ہوتا ہے، مگر یہاں پر اللہ کا نام لے کر اس کی عزت اور شان کو بیان کیا جا رہا ہے، تو سبب کیا ہے، وجہ کیا ہے؟ حالانکہ گدھا ہے اور مقابلے میں کون ہے؟ انسان ہے۔ انسانی حقوق کی بات کرنے والے گدھوں کو میں سمجھانا چاہتا ہوں کہ ایک طرف گدھا ہے، دوسری طرف انسان ہے، ایک طرف گدھا ہے، دوسری طرف ما یعول کا کلمہ گو ہے، ایک طرف گدھا ہے، دوسری طرف روزے دار ہے، ایک طرف گدھا ہے، دوسری طرف وہ نماز پڑھنے والا ہے۔ لیکن ہوا کیا ہے؟ حضرت عبداللہ بن رواحہ نے نہ اس کی انسانیت کو دیکھا، نہ اس کے کلمے کو دیکھا، جو بعد کی صورتحال تھی کچھ بھی نہیں دیکھا، اور کیا کہا؟ اقبال نے اسی کا تو ترجمہ کیا ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لہو قلم تیرے ہیں۔ بتایا ٹھیک ہے یہ گدھا ہے، روزے دار نہیں ہے، مگر سرکار کا وفادار تو ہے۔ اب نسبت سے گدھے کی عظمت پہ حرف آ جائے تو صحابہ آنے نہیں دیتے۔ ایک ہے جانور کی نسبت اور ایک ہے 295 کی نسبت۔ ظالموں مجرموں کو یہ دیکھنا تو چاہیے آخر قانون کس کی عزت کا قانون ہے، کس کی حرمت کا قانون ہے، کن کی عظمت کا قانون ہے۔ وہاں پر ایک جانور ہے، اس کی نسبت ہو گئی ہے، اب اس کی شان عظیم ہے چونکہ سرکار جلوہ گر ہو گئے، اور جس قانون کے ہر لفظ میں میرے محبوب کی شان پہ پہرا دیا گیا ہو اور عزت بڑھائی گئی ہو تو اس قانون کی کتنی بڑی شان ہے۔ اس کے بارے میں اسے ظالم کہنا اور اس طرح کے الفاظ بولنا، کالا کہنا، یہ کون ہو سکتا ہے جو دفاع کرے ایسے لوگوں کا؟ چونکہ واضح طور پر یہاں وہ بدبو نظر آ رہی ہے کہ جس کی وجہ سے توہین آگے پہنچتی ہے، توہین پھیلتی ہے، اور اس کا انداز وہی ہونا چاہیے جو حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ کو رب ذوالجلال نے عطا فرمایا تھا۔ میں سلام کرتا ہوں عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، علماء، شیوخ الحدیث، پیران طریقت، یہ تو عظیم ہیں ہی، مگر جو غیرت اور عزت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مسئلے پر دینی غیرت کے لیے نکل آتے ہیں سڑکوں پہ اور مظاہرہ کرتے ہیں، اظہار کرتے ہیں، انہیں مت کوئی دہشت گرد کہے، یہ تو حضرت عبداللہ بن رواحہ کی سنت پوری کر رہے ہیں۔